شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبانے سے رات کو برے خواب نہیں آتے۔ انار کی چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری دور ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں، بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ مرغی کے انڈے کا چھلکا گھر والے دروازے پر لٹکانے سے گھر پر کبھی جادو ٹونا نہیں ہوتا۔ بانجھ عورت کو بارش کا کالا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر واش روم کی بدبو پورے گھر میں پھیلی رہتی ہو تو واش روم میں موم بتی جلا دو، بدبو واش روم سے باہر نکل آئے گی۔ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی گھر کے نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بہانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت ہو سمجھ جائیں آپ کا معدہ صحیح کام نہیں کر رہا۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے تو کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ شام کے وقت ناخن پر مالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ اذان کے وقت جھاڑو لگانے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ پر ذہنی تناؤ اور تھکن سے محسوس ہو رہی ہو، سنترے کا جوس بنا کر پینے سے تھکن دور ہو جائے گی۔ پرندوں کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انڈا کھا کر چائے پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ بلی کو گلے لگانے سے خارش کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں کرتا۔ آٹے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ دودھ کی ملائی کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ حاملہ عورتیں کچا دودھ نہیں پیا کریں، اس سے ان کی چھاتی میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھجور کے سائے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ہوائی تیز اثر کر جاتی ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو۔ شام کے وقت مولی کھانے سے سر درد ہو جاتا ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر جسم سے تل کا نشان مٹانا ہے، جلتی ہوئی لکڑی سے جو پانی نکلتا ہے اسے تل پر لگاؤ۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ لیمو چکھ کر پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اگر روٹی پکاتے وقت روٹی جلاتا ہو تو توے پر کیلے کے چھلکے رکھ دو، روٹی نہیں جلے گی۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چھکنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے کیا متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ بڑے پیٹ میں جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کنس ذہن ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز شہد ملا کر کھایا کرو۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار مباشرت نہیں کرتی، ان کے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی اور مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کمزور ذہن بچے کو خشخاش چنوں کی پھکی بنا کر کھلایا کرو، ذہین ہو جائیں گے۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانا یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ جس عورت کو خواب میں گھولے بال نظر آئیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی بہت جلد ہوگی۔ اگر آپ خواب میں سفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب جلد آپ کے گھر میں دولت آنے والی ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد بہت تھکاوٹ محسوس ہو، پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ اپنی جلد پر ہاتھ سے چٹکی کاٹنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر درد کرنے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کرو۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔
نہار میں پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی۔ ان طریقوں سے ارکان کی بیماری سے بآسانی نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ گنا ہاضمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ جگر کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے، جبکہ روزانہ گنے کا ایک گلاس جوس پینے سے یہ ارکان کا مریض تیز مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس۔ ٹماٹر بھی انسان کے اندر خون بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے اور اس کے اندر لیوپین موجود ہوتا ہے، جگر کی بیماری کا خطرہ کم کرتا ہے۔ صبح کے وقت ٹماٹر کے جوس کا ایک گلاس نمک اور مرچ ملا کر پیا جائے، یہ ارکان کا علاج جلد کیا جا سکتا ہے۔ مولی کے پتے جوائنٹ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مولی کے پتوں کا استعمال بھی کارآمد ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ان پتوں میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو آندوں کی نقل و حرکت کو بہتر بناتے ہیں۔ روزانہ مولی کے پتوں کا رس نکال کر ایک گلاس پیا جائے تو یہ ارکان کا علاج جلد ممکن ہے۔ لیمو میں سوزش کے املاک موجود ہوتے ہیں جو جوائنٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے سود مند ہوتے ہیں اور یہ جگر کے خلیات کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے لیمو کا استعمال پیلے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سب سے آسان گھریلو ٹوٹکا ہے۔ پپیتے کے پتے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 2 ہفتوں تک مسلسل استعمال کرنے سے ارکان جیسی بیماریوں سے آسانی سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ پالک میں لوہے کی مقدار کثرت سے موجود ہوتی ہے، لہذا پالک کا جوس بھی جوائنٹس کے مریض کے لیے ایک مؤثر گھریلو علاج ہو سکتا ہے، جبکہ پالک کے پتوں کے ساتھ گاجر کا استعمال بھی نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ چھاچھ جسم میں کسی قسم کی چربی نہیں بناتا، اس لیے یہ بھی ہاضمے کے لیے ایک بہترین مشروب ہے، جس پر نمک اور کالی مرچ زیرے کی ایک چٹکی ڈال کر روزانہ پینے سے یہ ارکان کے مریض کو اس بیماری سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر قبض ہو تو اس پگول کا چھلکا گرم دودھ کے ساتھ رات کو 1 چمچ کھایا کریں۔ کیا متلی ہے تو چھوٹی الائچی، پودینہ، سونف، دارچینی 66 گرام پانی میں ابال کر رکھ لیں، وقفہ سے تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں۔ اگر معدے میں زخم وم ہو تو اس میں ٹھنڈا دودھ تھوڑا تھوڑا وقفہ سے دن میں کئی دفعہ استعمال کریں۔ اس میں نمک، مرچ، مرغن غذائیں اور مسالہ جات استعمال نہ کریں، اور 1.5 چمچ دیسی اجوائن 2 گلاس پانی میں جوش دے کر 2 دفعہ دن میں پئیں۔ پیشیوں پخانے آتے ہوں تو دہی اور نرم غذائیں مثلاً چاول، کیلا، کھچڑی وغیرہ استعمال کریں۔ اگر پھر بھی آرام نہ آئے تو کڑا چھال کا سفو بنا کر آدھی چمچ دن میں 1 دفعہ لسی کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ فوری شفا ہوگی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آئی ہو تو لائک لازمی کیجیے، ساتھ میں اپنے کمنٹ میں اپنا اظہار